لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا أمة بعد أمته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مقدس میں مسلمانوں کو یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ کسی قوم کا بغض، کسی قوم کا کینہ تمہیں ناجائز بات پر، بے انصافی بات پر نہ ابھارے۔ لہذا اس آیت میں غور کرتے ہوئے جن لوگوں کو حضرت قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم سے بغض اور عداوت ہے، وہ غور و فکر کریں اس آیت میں کہ وہ بغض و عداوت حضرت سے کیوں کر رہے ہیں۔ کسی سے پیسہ لینے پر بغض و عداوت کر رہے ہیں، یا ان کی کوئی ذاتی رنجش ہے یا پیسہ لے کر بغض و عداوت کر رہے ہیں۔ وہ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ مولانا گل نصیب خان بد نصیب خان نہ بنیں۔ مولانا حافظ حسین احمد صاحب تو خیر خاموش ہو گئے ہیں، مولانا گل نصیب خان آئے دن پوری زبان درازی کر رہے ہیں اور خوش فہمی میں آ کر عمران خان جیسے ناپاک آدمی کا استقبال کر رہے ہیں، جو عالمی چور، عالمی زانی، عالمی طور پر ایک فحاش آدمی ہے، جو لڑکیاں لے کر ہمارے میدان عمل کو اور معاشرہ اسلامی کو فحاشی سے، بے حیائی سے گندہ کر رہا ہے۔ اس کی تائید میں ایک اپنے آپ کو عالم کہنے والے اور علماء دیوبند کی طرف نسبت کرنے والے گل نصیب خان آئے دن ایسی زبان درازی ان کے خلاف کر رہے ہیں اور قائد ملت اسلام کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن کا حشر عمران نیازی کے ساتھ ہو۔ مولانا گل نصیب خان صاحب ذرا اپنی زبان سنبھال کر استعمال کریں۔ اس کے علاوہ عمران نیازی کے گرویدہ لوگ جو ہیں وہ بھی اپنی زبان کو سنبھالیں کہ وقت کے اتنے بڑے امام صاحب علم والامر سارے علماء کے جو امیر ہیں ان کے خلاف جو ان کی زبان میں آتا ہے وہ بک دیتے ہیں، بکواس کر دیتے ہیں۔ اپنی زبان کا خاص خیال رکھیں، نہ ان کو دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں کچھ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قائد ملت اسلامیہ کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف بولنے والوں کو اپنی منہ کی کھانی پڑے گی، دنیا اور آخرت میں ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قید کی ہر طرح حفاظت فرمائے اور آپ کو مزید عزت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔